इस वीडियो के अंदर मैं 10 काम वो लिस्ट डाउन करूंगा जो रबीउल अव्वल के महीने में हमने करने हैं। जश्न तो खूब मनाना है, लेकिन स्पिरिट ऑफ रबीउल अव्वल यानी जिंदगी को बदलना है। और ये काम जिंदगी के अंदर बदलाव लाने में, जिंदगी में इनकलाब लाने में बहुत जबरदस्त कैटलिस्ट साबित होंगे, क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने में फरान की चोटी पर वो नूर चमका कि दुनिया की जुल्मतें और अंधेरे वो रोशनियों में बदल गए। तो सबसे पहले मुबारक हो जनाब, हमें अपनी ज़िंदगी में रबीउल अव्वल का महीना फिर मुयस्सर आ रहा है। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की फिर तशरीफ़ आवरी हो रही है, और ये वो मुबारक महीना है जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मां प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। तो करना क्या है? तजदीद वफ़ा करना है। पैगाम क्या था? जो प्रोजेक्ट हम सबको असाइन किया गया था वो क्या था कि निकल जाओ मेरे कुरान की एक एक आयत लेकर और मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो और दुनिया पर छा जाओ। तो ये स्पिरिट कहां से शुरू होता है? अपनी ज़ात से। सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट दिस विद आवर ओन पर्सनालिटी, विद आवर ओन होम। और इसके लिए आज रबीउल अव्वल में करने वाले काम, ये हमारी वीडियो का टाइटल है। और ये काम ही ऐसे हैं, और काम ही तो हैं, क्योंकि ये दीन चेयर थिंकर्स नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठ जाए और सिर्फ बोल दे और फिर कुछ ना हो। नहीं, ये एग्जीक्यूशन है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, आपका एक एक कॉल, आपने जो कुछ इरशाद फरमाया, वी कैन हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो आपका इल्म आपको मालूमात की तरफ तो लेके जाता है, आपका इल्म आपको अमल की तरफ लेके जाता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डील करेंगे आज हम। ये 10 काम आपने करने हैं 2026 के रबीउल अव्वल के अंदर, ताकि हमारी जिंदगी में एक चेंज आ जाए। सबसे पहले नंबर 1 वो है दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़ती है। और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दराजात बुलंद होंगे और 10 गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। कोई ऐसी ट्रेड नहीं है दुनिया की जिसमें एक का 30 एक दम में मिल जाए। तो रबीउल अव्वल शरीफ में बिलखसूस दुरूद व सलाम का नजराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करेंगे। अब मुझे ये ना कहें कि जी हम दुरूद पाक पढ़ें, कितना पढ़ेंगे, बस जी पढ़ लेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। दुनिया में जो भी काम होता है वो हिंसे के साथ होता है, नंबर के साथ एसोसिएट होता है। न्यूमेरिकल काम हो जाए ना, वो अचीवेबल हो जाता है, अटेनेबल हो जाता है। तो आपने तय करना है कि आपने कितना दुरूद पाक रबीउल अव्वल शरीफ में पढ़ना है। फिर वो एक थीम बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी, और फिर वो सारी ज़िंदगी हम पढ़ेंगे। बट दिस विल बी द स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ दुरूद पाक पढ़ना है, और खूब खूब पढ़ना है। और नंबर 2, सीरत के इज्तिमात रखने हैं। वो किसी भी नाम से रखे जा सकते हैं, जैसे मिलाद इज्तिमा आप रखते हैं, आप सीरत का इज्तिमा रखते हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कोई कॉन्फ्रेंस रखते हैं, और फिर उसके अंदर आप मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आपने एडमिन बनना है ताकि एक इन्वॉल्वमेंट रहे। आपने आइडिया कंसीव करना है, कहाँ करूँ? गली में भी कर सकते हैं आप, मस्जिद में भी कर सकते हैं, आप शादी हॉल में भी कर सकते हैं। बट आई विल एम्फसाइज यू मस्ट चूज द वेन्यूज विच आर ऑफन इग्नोर्ड। जैसे आमतौर पे सरकारी तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑफिस वगैरह के अंदर करें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर तो बाकायदा एक फीडबैक भी ली जाती है कि आपने ये किए। सीरत के इज्तिमात होते हैं, डिबेटिंग कंपटीशन होते हैं, कैलीग्राफी का कंपटीशन होते हैं, और भी इस तरह से कंपटीशन करके फिर वो एक बड़ी जगह पर फाइनल उसका होता है। और जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको भी, और जो टॉपर्स होते हैं उनको भी इनामात दिए जाते हैं। बड़ा अच्छा ट्रेंड है, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि उम्मत जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में उनकी सीरत पर बयान करते रहें। लेकिन यहाँ पर 2026 के अंदर हम सीरत में एक चेंज करेंगे। चेंज से मुराद ये कि अपने अंदाज में चेंज करेंगे। सीरत तो वही है कि हम जिस ऑडियंस में बयान कर रहे हैं अपना टॉपिक उसके मुताबिक रखेंगे। यानी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर हम ये बयान करेंगे कि एक इंजीनियर के लिए नबी पाक की ज़ात में क्या गाइडेंस है। डॉक्टर को हम ये बताएंगे कि आपकी तिब है, आपकी ज़ात है, आप एक बिजी पर्सन है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन लोगों के साथ है। तो सिंपथी, एम्पथी, कंपैशन नबी पाक की ज़ात में क्या हमें मिलती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरबियत हमारी इसमें फरमाई। और फिर एक CS वाला बंदा है, कंप्यूटर साइंस का बंदा है, एक फाइनेंस वाला बंदा है, और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मार्केटिंग वाला बंदा है, एक लॉयर है, एक ट्रेडर है, एक हाउसवाइफ है, एक बच्चा है,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں ان سب کے لیے اسوہ کامل موجود ہے. تو ہمارے جو سیرت کے اجتماعات ہوں گے وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, شادی ہال میں ہوتے ہیں, ہر جگہ پر ہم نے ایڈریس کرنا ہے اس آڈینس کو, اور وہ کانٹینٹ لے کر آنا ہے کہ وہ آڈینس اس سے زیادہ اٹریکٹ ہو اور اس کی زندگی کو ایک رہنمائی ملے, ہمارا بیان اس کے لیے ایک بیکن ہاؤس بن جائے. تو اس کے لیے باقاعدہ میں نے تو اس ربیع الاول میں 2026 میں جو بیانات کرنے ہیں, جو لیکچرز دینے ہیں, اس میں جینزی کو فوکس کرنا ہے, سیرت نبوی اور آج کا نوجوان, اس کو فوکس کر کے آگے چلنا ہے تاکہ آج کا نوجوان سیکھے سمجھے کہ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں میرے لیے کیا نمونہ ہے. 2 چیزیں میں نے تو کرنی ہے, یاد رکھیے گا, ایک سولوشن اور ایک سیرہ. ڈبل ایس فارمولہ ہے, سولوشن از ان سیرہ, تاکہ وہ اس کو دیکھے, لیکن وہ سولوشن میں نے دینا ہے. تو نمبر 1 کیا آپ کو بتایا, درود پاک پڑھنا ہے, بس پڑھتے جانا ہے, بس میں جا رہے ہیں, سائیکل میں جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ضرور پڑھنا ہے. نمبر 2 سیرت پر بیان سننا ہے, کرنا ہے. نمبر 3 10 سنتیں سیکھنی ہیں اور لوگوں تک پہنچانی ہے. ایسا اس پہ کرنا کیا ہے کہ جو ڈیلی روٹین کے کام ہے نا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, سلام کرنا, مسکرانا, گریٹ کرنا, ریلیشن شپ, ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ اور جو ادائیں ہیں اس کو ایکسپلور کریں, سیکھیں, اور سیکھنے کے بعد کم از کم 2 دوستوں تک یہ پہنچائیں, اور جب پہنچ جائیں اب وہ تینوں آپ ایک گروپ بنا کر مل کر اس پر عمل کریں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ساتھ مل جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا عمل کرنا آسان ہوتا ہے, جب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, تو نے کیا, میں نے نہیں کیا, آج کروں گا, وہ ایک کمپٹیشن کی فضا بن جاتی ہے, اور گروپ کا جو ایک ماحول ہوتا ہے اس میں گروپ سٹڈیز وغیرہ ہوتی ہے اور ہو جاتا ہے. جیسے ایکسرسائز کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ایکسرسائز آپ نہیں کر پا رہے, جم نہیں جا پا رہے, آپ کسی دوست کے ساتھ چلے جائیں, اب آپ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ناک کرتے رہیں گے. آپ سوچیں کہ اس ربیع الاول کے اندر ہم 10 سنتیں وہ ایک لسٹ ڈاؤن کر کے پھر ڈیلی کی شیئر کرتے ہیں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ, ان میں بھی اسپرٹ ہونا چاہیے, کوئی رسپانسو قسم کا بندہ ہو, اور پھر ہم اس کے اوپر ایکٹ اپون کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی فیڈ بیک تم نے کر لیا, میں نے کیا, تو کتنا یہ زیادہ کام پھیل جائے گا. اور نمبر 4 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی, اور آپ قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت فرماتے, اس کی تلاوت فرماتے, اور بڑی تلقین آپ نے فرمائی ہمیں کہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی جائے, بار بار قرآن کو پڑھا جائے, قرآن پاک سے ایک شوق رکھیں. جس سے محبت ہو جائے گی نا کسی چیز سے تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا, وہ بس مختلف انداز سے پھر وہ اس کو ریڈ بھی کرے گا, انڈرسٹینڈ بھی کرے گا, تقسیم بھی کرے گا, وہ جو قرآن یاد کر رہا ہے اس کی مدد بھی کرے گا, قرآن پاک کے پھیلاؤ کے لیے, اس کی میسج کے پھیلانے کے لیے کام بھی کرے گا. تو اس ربیع الاول میں آپ اس چیز سے محبت کریں گے جس چیز سے نبی پاک محبت فرمایا کرتے تھے, اور کیا ہے, قرآن مجید. اب صرف کہتے ہیں جی قرآن پاک میں پڑھوں گا, اگین وہی نہیں, اس کو نمبر دیں, روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے, 4 آیتیں پڑھیں گے, اور ڈیلی کریں گے, فریکوینسی ایسی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ عادت پکی ہوتی جائے گی. نمبر 5 سیرت کو پڑھیں گے. بہت سی زبردست ویب سائٹس ہیں, بہت زبردست کتب موجود ہیں جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں بہت اچھے انداز سے, آسان انداز سے, جامع انداز سے ولادت باسعادت, اور پھر ساری جو زندگی مبارکہ کی وہ ایک سٹیجز تھیں, پھر ہجرت, اور اس کے بعد مدینہ پاک میں قیام, ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. تو آج کی یہ ایک ہم ریزولوشن لے رہے ہیں کہ سیرت کو پڑھیں گے. جتنا آپ نبی پاک کی ذات کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے نا, اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ چیلنج غیر مسلم کو بھی ہے, جو کہ نبی پاک کو چاہے نہ مانتا ہو لیکن وہ پڑھ لے ایک دفعہ ذات اقدس کو, متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ نے ذات ہی ایسی بنائی, آپ رحمت للعالمین ہیں, اور رحمت انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, دل میں محبت ہے, لیکن پتہ تو ہو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں کیا ہے, کیا زبردست کرزما اور کیا اورا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے, پڑھ کے گھر میں سٹوری ٹیلنگ کریں گے, اپنے گھر والوں کو سنائیں گے, بچوں کو سمجھائیں گے, کوئی ٹائم فکس کریں گے, اس میں کچھ نہ کچھ بات نبی پاک کی ولادت کے حوالے سے, معراج شریف کے حوالے سے, صحابہ کے حوالے سے, ازواج کے حوالے سے, ہر طرح کا جو ہے نا ایک بہترین اگزامپل موجود ہے, وہ آپ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. تو کیا کرنا ہے, سیرت پڑھنی ہے اور کم از کم گھر والوں کو سنانی ہے. اور 6 نمبر سے پہلے آپ کو ایک اناؤنسمنٹ دیتا چلوں, پچھلے سال ہم نے سیرت النبی اور سائنس پر پوری ایک یوٹیوب سیریز بنائی تھی جس پہ بہت سے اہم ترین موضوعات کو کور کیا گیا تھا. آپ اس جگہ پر کلک کیجئے, یہ پوری سیریز آپ کے سامنے آ جائے گی, خود بھی سنیے,
اور دوسروں تک اس کی دعوت بھی پہنچائیے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے، اور سیرت کو ہم نے سائنس کے ساتھ ایسے جوڑا تھا، ایسا لنک بنایا تھا جس کی بہت پذیرائی بھی ہوئی تھی۔ اور ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے، ود ان ڈیز ہماری پہلی کتاب سیرت النبی اور سائنس وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گی آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ تک بڑے آسان انداز سے پہنچ جائے گی۔ نمبر 6، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے صادق اور امین۔ تو صادق یعنی سچ، تو ہمیں بھی یہ تلقین کی گئی، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، جبکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سچ بولنا ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سچ بولنا ہے، جب اس کو ہم اندر لے کر آئیں گے اپنی لائف کے، کیسے ٹریفک میں پھنس گیا تھا، ابھی آ رہا ہوں، کل دے دوں گا، یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہ بولیں، یہ چھوٹا جھوٹ پھر بڑے جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نمبر 7، نبی پاک کا لقب ہے صادق اور امین۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو 10,000 روپے دیے پھر 3 دن بعد آ کے مانگ لیے تو آپ نے دے دیے، بلکہ جو آفس ٹائم ہے یہ بھی ایک امانت ہے، آفس کے راز ہے یہ بھی ایک امانت ہے، جو بات گھر میں ہوئی وہ بھی ایک امانت ہے، یونیورسٹی کے اندر جو آپ کے ٹائمنگز ہے، پیریڈ میں جانا، اچھے انداز سے ڈیوٹی پرفارم کرنا، اچھا شہری بننا، یہ سب امانتیں ہیں، کیپ ہے، ٹرسٹ کیا گیا آپ پر، اس کے خیال کرنا ہے۔ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے بڑا پیار ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان امتیوں میں ان کو دیکھنا جو آپ کے گھر میں امتی موجود ہے، آپ کی زوجہ ہے، امی ہیں، ابو ہیں، بچے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے چچا ماما تایا، ان کے کزنز وغیرہ، سب کچھ پہلے ان کو دیکھنا ہے، ان کی داد رسی کریں، ان کے ساتھ مسکرا کر بات کریں، ان کی نیڈز کو پورا کریں، انشاءاللہ نبی پاک راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک راضی ہو گیا، رب راضی ہو جائے گا۔ نمبر 9، نبی پاک نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین اعمال میں سے 2 اعمال ہیں، سلام کرو، کھانا کھلاؤ۔ تو سلام کس طرح عام کرنا ہے؟ دیکھیں یہ ایسا ایک دین ہے کہ اس میں ملاقات کا آغاز ہی رحمت کی دعا سے ہو رہا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کو عام کیسے کریں گے؟ آپ سیکیورٹی گارڈ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، یعنی ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن سے عام طور پہ ہم سلام نہیں لیتے، ان سے سلام کو عام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 10 جو در حقیقت نمبر 1 ہے، ہم نے لاسٹ میں اس کو رکھا، سو اسٹرانگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے نا، تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہے نماز۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں بہت جب ان کے امتی ان کی بات مانتے ہیں، اور آپ نے نماز کو دین کا ستون فرمایا ہے، تو نماز نہیں چھوڑنی، بعد جماعت اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس میں بھی مختلف لوگ مل جائیں، ایک پوری مہم شروع کریں کہ 2026 کے ربیع الاول میں انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، بلکہ سب کو ساتھ لے جا کر مسجدیں بھریں گے۔ تو جناب لائٹنگ بھی ضرور کرنی ہے، ڈیکوریشن بھی ضرور کرنی ہے، خوب نعرے بھی لگانے ہیں، جلوس بھی نکالنے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے، اور زندگی بدلنے کے یہ 10 کام۔ دوبارہ ویڈیوز دیکھیے، اور یہ ویڈیو اچھی نیت کے ساتھ فارورڈ بھی کیجیے۔